سامعین مکرم، حضرات ذی وقار، مسلمان ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم تین چیزوں پر یقین رکھتے ہیں: اللہ تبارک اسمہ و تعالی کی توحید پر کاربند ہیں، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی سنت اور طریقے اور منہاج کو اپنے لیے ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں، دوسری بات، اور تیسری شے یہ کہ ہم اس دنیا کو اپنے لیے ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سمجھتے ہیں، ایک درمیان کا راستہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہمیں اپنی منزل یعنی آخرت میں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اس امتحان کا نتیجہ وصول کرنا ہے۔ اسلامی عقیدے یا ایمان کے یہی تین بنیادی پہلو ہیں۔ جو پہلا پہلو ہے توحید، وہ اس میں بہت اہم ہے، اس لیے کہ بات شروع ہی توحید سے ہوتی ہے، اس کے بعد رسالت اور اس کے بعد آخرت، جو میں نے جیسا کہ تین ہی چیزیں ذکر کی ابھی۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے۔ توحید کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا نظری پہلو ہے، تصوراتی پہلو ہے، یعنی آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اللہ تبارک اسمہ و تعالی کے بارے میں، اور کیا جانتے ہیں اللہ تبارک اسمہ و تعالی کے بارے میں۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں علمی بھی ہے، یہ توحید کا علمی پہلو ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ چیز تو آسان اور سادہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ آپ اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ معاشرے میں موجود مسجد کے بارے میں کیا جانتے ہیں، سوسائٹیز ہیں، گھر ہیں، گھروں کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کھانے پینے کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا، اس کے بارے میں آپ کا تصور، آپ کا کانسیپٹ، اور ایک ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ آپ کا رویہ اور تعلق۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں کھائی جا سکتی ہیں، آپ نے کھا بھی لی زندگی میں، ضروری نہیں، کوشش کر لی کھانے کی، میسر نہ ہوئی۔ بہت سی چیزیں آپ کی معلومات میں ہیں، ضروری تو نہیں کہ آپ نے کھا لی ہوں، میسر بھی ہیں لیکن نہیں لے سکے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، جانتے کیا ہیں، سمجھتے کیا ہیں، اور دوسرا پھر آپ کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے، تعامل ہے، وہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو توحید کے بھی یہی دو پہلو ہیں، آسان کر کے سمجھیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کے بارے میں آپ کا علم کیا ہے، کہ معرفت کیا ہے، کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کیا سمجھتے ہیں آپ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کو۔ ایک توحید کا یہ پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو آپ نے اللہ کے بارے میں جان لیا، سمجھ لیا، اب آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق اور تعامل کی نوعیت کیا ہے۔ پہلا ہوتا ہے توحید علمی یا نظری یا کانسیپچول توحید، اور دوسرا ہوتا ہے توحید عملی۔ قرآن مجید میں اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں دونوں توحیدوں کو بیان کیا گیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو توحید کا پہلا حصہ ہے جو میں نے عرض کیا، اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وہ بڑا محدود ہے، اس لیے کہ انسان خود محدود ہے، ہم مخلوق ہیں، خالق کے بارے میں سب کچھ نہیں جان سکتے۔ آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں جو اللہ کی توحید کی عظمت اور اس کے دلائل کے اوپر ہیں، اور ایک جملہ کیا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ۔ آپ اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کی ذات گرامی اور اس ذات گرامی کی ساری ڈائمنشنز اور ساری جہتوں اور سارے کمالات
کا احاطہ کرنا اور جاننا تو بہت دور کی بات ہے. آپ بشیء من علمہ، بشیء عربی کا اسلوب ہے. اللہ کی ذات کے باقی پہلو تو چھوڑ دو، ایک پہلو وہ اللہ کا علم ہے نا، اس میں بھی بالکل معمولی اور تھوڑی سی بھی کوئی شے ہے، اس کا بھی احاطہ تم نہیں کر سکتے. یہ ہے جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتا دیا قرآن مجید میں، بتایا کہ وہ سمیع ہیں، بتایا کہ وہ علیم ہیں، بتایا کہ وہ بصیر ہیں، بتایا کہ وہ ذوالجلال والاکرام ہیں، بتایا کہ وہ رزاق ہیں، بتایا کہ وہ مانع ہیں، بتایا کہ وہ معطی ہیں. یہ سارا کچھ بتانے کے باوجود آپ نے کیا جان لیا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کی وسعتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا انسان. تو فرمایا لا تدرکوا الابصار وہو یدرک الابصار. انسان کی نگاہیں، اس کے حواس، اس کی عقل، فہم، سوچ، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی کا ادراک نہیں کر سکتی. سو یہ تو محدود ہے. توحید کا یہ جو ہے نا پہلا معاملہ، یہ محدود ہے. بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اتنا ہی جانتے جتنا اللہ نے خود بتا دیا، یا اس کے سچے پیغمبر ہمارے آقا و مولا و مرشد نے بتا دیا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ دن کو گناہ کرنے والا آ جائے اور رات کی تاریکی میں ہی توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. بتایا اللہ کے رسول نے کہ وہ دن کے وقت بھی ہاتھ پھیلا کر رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے کا انتظار کرتے ہیں، آئے معافی مانگے، میں اس کی گناہوں کو معاف کر دوں. یہ ساری باتیں اللہ کی معرفت ہے. ایک تو یہ محدود ہے، بس جتنا اللہ نے بتا دیا، جتنا اس کے پیغمبر نے بتا دیا، اور وہ جو بتایا اس کا بھی ظاہر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے. اچھا، سمیع کا معنی ہے بہت سننے والا اور سب کچھ سن لینے والا. سب کچھ سن لینے والا کیسا ہوتا ہے؟ یہ سماعت کا کون سا مقام ہوتا ہے؟ یہ سننے کا کون سا کمال ہے؟ ہم اس کو بس ایک ظاہر میں جان سکتے ہیں، اس کی اتنی بات جان سکتے ہیں جتنی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اور جتنی ہمیں بتا دی گئی ہے. ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ مستوی ہیں. زمین اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر اس کے بعد اوپر کا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر اللہ کی کرسی ہے، پھر عرش ہے، پھر اللہ اس پر مستوی ہے. یہ استوا ایسا نہیں ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پہ ہوتا ہے، تخت کھینچ لو بادشاہ زمین پہ گر جاتا ہے. اس کو اپنے ٹکنے کے لیے سہارے کی حاجت ہوتی ہے. اللہ کا عرش ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے. اس کے مستوی ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بلند و بالا اور عظیم ہے. یہ تو بتا دیا ہمیں کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن خلا مدینے کی بستی میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں حضور سے آ کر سرگوشی میں بات کرتی ہیں. پاس موجود سیدہ ام المؤمنین طاہرہ مطہرہ کہتی ہیں مجھے خلا کی آواز نہیں آ رہی، سرگوشی کر رہی ہے. آہستہ آہستہ حضور کو پردے کے پیچھے سے اپنا مسئلہ بتا رہی ہے. حضور سے دین سیکھنا چاہتی ہے، مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے. مجھے آواز نہیں آ رہی، لیکن کمال ہے اس سمیع و علیم و بصیر پہ کہ ابھی خلا کی بات پوری نہیں ہوئی. آسمان سے جبریل اللہ کا حکم اور پیغام لے کر حضور کے پاس پہنچ گئے کہ خلا کو یہ جواب دینا ہے. یہ تو ہم نے جان لیا، پھر بھی اس کی سماعتوں کی حقیقتیں کیا ہیں یہ ہم تو نہیں جان سکتے. کیا اتنا ہی جان سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر کی چٹان کے نیچے چھوٹا سا زمین پر رینگنے والا کیڑا بھی جب حرکت کرتا ہے اللہ اس کی بھی آہٹ کو سنتے ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. دنیا میں جنگل کتنے ہیں اور بڑے بڑے ڈنس اور گھنے جنگل موجود ہیں. ان گھنے جنگلوں میں، صحراؤں میں، پانیوں میں، ان کی گہرائیوں میں کہیں پر کوئی چیز، فرمایا
اس جنگل کے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں درختوں میں سے اور ہر درخت پر موجود ہزاروں پتوں میں سے ایک پتا بھی گرتا ہے، اللہ کے علم میں اس پتے کی ہر حرکت اور پہلو موجود ہے. یہ تو لیکن اس سے آگے کیا؟ یہ ہمارے جاننے کی کیفیت جو ہے بڑی محدود ہے. ہمیں کیا معلوم کہ جو اتنا کمال کی سماعت رکھنے والا سمیع ہوتا ہے اس کی سماعتوں کی طاقت کیا ہوتی ہے. ہم نے تو محدود سماعتیں دیکھی ہیں نا، حضور سے بس جو باتیں سن لیں وہ سن لیں. ایک تو یہ توحید کا پہلو ہے محدود، اسی لیے اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. اس کی کیفیات کو طلب کرنا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. آدمی کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ سنتے، کیسے سنتے ہیں بھائی؟ کانوں سے سنتے ہیں، کانوں کے بغیر سنتے ہیں، یا اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے بھی کیفیت کے سوالات ہیں وہ کہتے ہیں یہ سوال کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے. یہ ہمارا دائرہ نہیں، ہمارا ڈومین نہیں، ہم غلط جگہ نکل جائیں گے کیونکہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم ایک ٹائم اینڈ سپیس کے اندر ہیں، مکان و زمان کے اندر محدود ہیں. اللہ بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس ہے، مکان و زمان سے باہر ہے. وہ خالق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، جو پیدا کبھی ہوا پھر فنا ہونے والا ہے. وہ کیسے اس کو جو لا فانی ہے اس کی حقیقتوں کو وہ کیسے جان سکتا ہے؟ تو یہ محدود ہے. بہت سے اس کے پہلو ہیں، میں ذرا آگے چلنا چاہتا ہوں جو اصل بات عرض کریں. یہ توحید کا ایک پہلو ہے. ہمارے ہاں ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہی توحید ہے اور اس پر مطمئن کہ بس جی ہم توحید والے ہیں جی. ہاں جی بالکل جی، ہم توحید کے عقیدے کے اوپر ہے. اچھا جی توحید کا عقیدہ کو پوچھے کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو سمیع بصیر علیم لا شریک ماننا، معبود برحق سمجھنا. یہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے. میرے دوستو یہ توحید کا پہلا چیپٹر ہے، پہلی سیڑھی ہے. بات اسی سے شروع ہوتی ہے. لیکن توحید کا اصل میدان، توحید کا اصل تقاضا، توحید کا اصل امتحان جو مجھ سے اور آپ سے مانگا گیا ہے وہ توحید کا اگلا پہلو ہے. اور شیطان کا کھیل دیکھیے کیا ہے، اس میں اس نے ہمیں گرا کے نیچے پھینکا ہوا ہے. ہماری نظروں سے بھی اس کو اوجھل کر دیا، ہماری گفتگو سے، عمل سے، فکر سے، پریشانی سے اس چیپٹر کو نکال دیا. ہاں یہی بس توحید ہے، اسی پر بات کرتے رہو، بس اسی پہ خوش ہوتے رہو. اچھا یہ تو مانے بغیر چارہ ہی نہیں. یہ توحید کا جو پہلا باب ہے نا، جس کی میں نے تھوڑی بہت آپ کو بات کی، مثال دی، یہ تو اس کے بغیر تو یہ تو آپ نے مان کر کیا کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا کہہ رہے ہیں، آپ کفار سے پوچھیں آسمان و زمین کا خالق کون ہے، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے. یہ تو مشرک بھی مان رہا ہے، یہ تو کافر اور باغی بھی مان رہا ہے. تھوڑا سا فرق ہوگا، چلے وہ اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر لے گا، کچھ زوائد کچھ چیزیں شامل کر لے گا، پر بنیادی چیزیں کہاں جائے گا نکل کے بھاگ کے. فرمایا یہ جب جاتے ہیں سمندری جہازوں میں بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں اور طوفانوں موجوں میں پھنس جاتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ، یہی مشرک، پکے ٹھکے مشرک، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی یاد ان کو بھی آ جاتی ہے. یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے، بھائی ساری کائنات وہی چلا رہا ہے، وہی ہے، سارا کچھ ہے. مسئلہ تو اگلا خراب ہے ان کا، وہی مسئلہ ہمارا بھی خراب کر دیا شیطان نے، اور لیکن ہمیں مطمئن کر دیا. کیوں؟ ہم تو توحید کے اوپر ہیں. یہ توحید کا پہلا باب ہے. توحید کا دوسرا باب ہے توحید عملی. وہ کیا ہے؟ اور یہ آسان بھی ہے. پہلا جو ہے تھرڈ پارٹی ہے نا جی، آپ تھرڈ پارٹی کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی ہے، اس نے مسجد میں آنا ہونا کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں پڑھنی، اس نے مسجد کی آباد کاری سے، اس کی ویرانی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، خیر اور شر کے مارکے سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں. باہر کھڑا ہو کے کہتا ہے اچھا جی یہ مسجد ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، 5 وقت یہاں نماز چلتی ہے، کچھ لوگ یہاں سرگرمی اور محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، معلومات بہت اچھی ہیں اس کے پاس. باقی اس کا ادھر آنے سے، اس کی ساری سرگرمیوں سے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک تھرڈ پارٹی کا کام ہوتا ہے. تھرڈ پارٹی ہوتی ہے نا، معلومات ہوتی ہیں اس کے پاس، اس کی زندگی میں اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. کتنی ہی مارکیٹ کے اندر آپ اگر تاجر ہیں،
کتنی کمپنیز کو آپ جانتے ہیں, کیا لینا دینا آپ کو اس سے؟ وہ کتنے امپلائیز کام کرتے ہیں, ان کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں, پروڈکشن کیسے ہوتی ہے, اس کی کوالٹی کیسے مینٹین کرتے ہیں, مارکیٹنگ کیا کر رہے ہیں, آپ کو کوئی لینا دینا نہیں اس بات سے. باہر بیٹھے ہیں تھرڈ پارٹی, آپ کو پتا جی فلاں کمپنی یہ کام کر رہی, فلاں یہ کام کر رہا ہے, فلاں تھرڈ پارٹی. بہت سی باتیں آپ جانتے ہیں, بہت سی نہیں جانتے, جتنی بتا دیں پتہ چل جاتی, نہ بتائیں نہیں پتہ چل. یہ جو توحید کا پہلا باب ہے, ایک طرح کا تھرڈ پارٹی. آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ تبارک قسم و تعالیٰ ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے ہیں. چلو آپ نے اچھی بات مان لی, صحیح بات نہیں, حق کو مان لیا. کیا احسان کیا آپ نے؟ باہر دن چڑھا ہوا ہے, ایک شخص آ کر کہتا ہے نہیں جی رات کی تاریکی ہے باہر, آپ اس کو کہیں گے احمق آدمی ہے, احمق آدمی ہے. دوست ہو دشمن ہو کیسا بھی ہو تو سب کو نظر آتا ہے نا, باہر کیا دن ہے تو دن ہے, رات ہے تو رات ہے. اسی لیے مشرک اور کافر نے بھی اللہ تبارک قسم و تعالیٰ کے بارے میں جب کہا گیا سوال کرو, اس نے وہی جواب دیا کہ ہاں اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی مدبر ہے, سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس توحید کے باب میں آپ کو کچھ زیادہ کرنا کرانا نہیں پڑتا. شیطان کہتا ہے بس ایزی پہ کھڑے رہو, مطمئن ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, یہی توحید ہوتی ہے. نہ, حالانکہ اصل تو کام آگے ہے, اور یہ توحید اگلی توحید کے لیے قائم کی گئی ہے. بھائی تم نے اللہ تبارک قسم و تعالیٰ کو سمیع مان لیا, اب یہ بتاؤ ساری زندگی تمہارا ہر قول اس حیثیت سے گزرتا ہے کہ اللہ میری باتوں کو سننے والے ہیں, اللہ کو بصیر مان لیا. کیا تمہاری حرکتیں سکنتیں ہر حرکت میں اس خیال کے بعد اس بات کی پاسداری کر رہے ہو کہ اللہ میری حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں, لہذا مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے؟ یہ ہے توحید عملی, توحید عبادت, توحید الوہیت. یہ ہے توحید کا اگلا باب. قرآن مجید میں اللہ تبارک قسم و تعالیٰ اس کو بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں, اور کہیں پر بھی یہ توحید کا پہلا جو چیز ہے نا, اس کو اکیلا بیان نہیں کیا. جہاں اس کو بیان کیا ساتھ یہ بتایا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. اللہ تبارک قسم و تعالیٰ کے لیے بتا دیا وہ سمیع ہے, علیم ہے, حفیظ ہے, رقیب ہے. یہ جب بات بتا دی تو اس کا مطلب بس بتا کے خاموش ہو جاؤ؟ نہیں, اس کے بتانے کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی شخص کیمرہ لگایا ہوتا ہے نا, کیمرہ, تو کہتے ہیں جی آپ نگرانی میں ہیں, سرویلنس, آپ کی نگرانی ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس ٹھیک ہے مجھے پتا ہے جی کیمرہ لگا ہوا ہے. نہیں, اب مجھے ذرا احتیاط کرنی ہے. چور چوری نہیں کرے گا, قانون سے آگے گزرنے والا حد کو کراس نہیں کرے گا. یہ غرض و غایت ہے آپ کو کیمرہ لگانے اور بتانے کی. جب آپ کو یہ کہہ دیا اللہ سمیع ہے, بصیر ہے, علیم ہے, حفیظ ہے, رقیب, میں ساری صفات نہیں, یہ 5 ہی صفات پہ غور کر لیجئے. تمہاری کوئی حرکت, کوئی خیال, علیم بذات الصدور, ان تبدوا ما فی انفسکم تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. تمہارے خیال کی تختی پہ جو چیز ابھرتی ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں, اور اس کا محاسبہ کریں گے, حساب لیں گے تم سے. یہ جو اللہ کو جانا تھا, اس کے بعد آپ کا کام تو آگے شروع ہوتا ہے. امتحان تو وہ تھا آپ کا, اب آپ تھرڈ پارٹی نہیں رہے, اب آپ اللہ سے متعلق ہو گئے. آپ کا قول و فعل و عمل, آپ کی انفرادی اجتماعی زندگی, رشتے ناطے, جینا مرنا. اسی لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہے توحید کا اکمال و تکمیل. یہاں توحید مکمل ہوتی ہے. یہ بڑا چیپٹر مجھے اللہ تبارک قسم و تعالیٰ کا بندہ بناتا ہے. پہلے چیپٹر سے صرف ہم بندہ نہیں بنتے, اچھی معلومات لے لی, اچھا علم لے لیا ہم نے. یہ علم تھوڑا بہت مشرک کے پاس بھی ہے, کافر کے پاس بھی ہے, نہ ماننے والے کے پاس بھی ہے. اللہ کا بندہ بننے کے لیے توحید کا اگلا باب. اس لیے قرآن مجید میں جہاں اللہ نے اپنا تعارف کروایا, ساتھ ہی بتایا اب تجھے کیا کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ للہ رب العالمین. یہ خلاصہ ہے اس اگلے باب کا, توحید عملی کا. تیرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو جائے. یہ ہے اصل توحید, یہ ہے میرا آپ کا امتحان. شیطان نے جو ہم سے انتقام لیا وہ یہی لیا, یہ کام نہ کرنا,
کیونکہ پھر آپ روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، جہاد کریں، بڑے سے بڑا کام کر جائیں، اگر توحید کا یہ باب نہیں، للہ رب العالمین نہیں، سب کچھ ضائع اور بیکار چلا گیا. شیطان کے پاس یہ شارٹ کٹ ہے آپ کو جہنم میں گرانے کے لیے. اس لیے ہمارے یہاں دیکھا آپ نے کیا اخلاص کی بحث کدھر چلی گئی، غائب ہی ہو گئی، گم ہو گئی. اچھا قرآن مجید میں توحید کی سورت کا نام کیا ہے؟ سورت الاخلاص. یعنی ساری توحید کا لب لباب اخلاص. لیکن ہماری زندگی میں اخلاص کا ہے وہ آخر میں پڑا ہوا ہے. سر ہاں جی یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. کو پوچھا اللہ کے لیے؟ ہاں نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے. ہماری غرضیں، ہمارے مقاصد، ہماری چاہتیں، ہمارے ارادے کتنے، ان میں ڈائیورسٹی کتنی ہے، تلون کتنا ہے، کتنی مقاصد ہم نے گن کے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں. یہ کام ہم سے شیطان نے کروایا جان بوجھ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مسئلے کو ہر جز میں بیان کیا. آپ نے نفلی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم فرضی روزہ، نفلی روزہ بھی آپ نے بیان کیا تو کیا فرمایا؟ یبتغی بہ وجہ اللہ. کوئی عمل نیکی کا چھوٹا یا بڑا حضور نے بیان کیا، ساتھ پہلے یہ بیان کیا یہ عمل تم نے اللہ کے لیے کرنا ہے ورنہ برباد ہو جائے گا. علم سیکھنا ہے اللہ کے لیے سیکھو گے. اگر دنیا کے لیے اور اس کے مال و متاع کے لیے علم سیکھا، لم یجد عرف الجنہ، جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے. نفلی روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے رکھنا ہوگا. یہ حدیث آپ نے بار بار سنی فرضی روزے کے بارے میں. من صام رمضان، روزے رکھے گناہ سارے معاف ہو گئے. نہ بھائی یہ نہیں حضور نے بیان کیا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، حضور نے کبھی اس کے بغیر عمل بیکار ہو جاتا ہے. یہاں میرے دوست بیٹھے ہیں سونے کا کام کرنے والے، ایمانداری سے مجھے آپ بتائیے، یہاں پر میں ایک طرف اتنا سا سونا رکھ دوں خالص 24 کیرٹ خالص اتنا سا، یہاں 4 بورے بھر کے نقلی آرٹیفیشل جیولری کے رکھ دوں، آپ کو کہا جائے سر انتخاب فرمائیں کس کا کریں گے، ساری دنیا اس کو لے گی. وہ تو بہت زیادہ ہے، مقدار تو بہت زیادہ ہے، تعداد تو بہت زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ہمارے یہاں پہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہیں، ہندو کش کے پہاڑی سلسلے ہیں، عرب میں تہامہ کے پہاڑی سلسلے ہیں، بڑے لمبے چوڑے کلومیٹرز پر پھیلے ہوئے. حضور نے فرمایا تہامہ کے پہاڑوں جتنیاں لے کر آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ان کا وزن ان کے میزان میں ذرہ برابر بھی نہیں رکھیں گے. بھائی قیمت تو اس تھوڑے کی ہے. آپ کی اپنی زندگی میں اخلاص، خالص شے، خالص تھوڑی خالص آپ کو اچھی لگتی ہے اس بہت زیادہ سے جس میں آمیزش اور ملاوٹ ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں کہیں اور سے کیوں لاتے ہو کہ اللہ تمہارے ملاوٹ والے اعمال قبول کر لیں گے؟ فلا نقیم لہم یوم القیامہ. اس مسئلے کو اللہ اور اس کے پیغمبر نے خوب کھول کر بیان کر دیا. یہاں ایمان مکمل ہوتا ہے اللہ کے لیے. روزہ، رمضان کے روزے مغفرت کا ذریعہ تب ہے ایمانا واحتسابا. ایک تو سنت کے مطابق، دوسری جو اصل اور بنیادی ہے اللہ کے لیے رکھے یا نہیں رکھے. اور ہر عمل، اب ظاہر ہے اتنا وقت نہیں، میں ذرا آگے چل کے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ اس پر آپ حدیث کی کتابیں کھول لیں، رسول اللہ کی تعلیمات کھول لیں، سنت کی بحثیں کھول لیں. جو فرمایا حضور نے للہ للہ للہ، اللہ کے لیے. سجدہ، ایک سجدے کا ذکر کیا، ایک سجدہ فرمایا من سجد للہ، اللہ کے لیے سجدہ ہونا چاہیے. 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھتے ہو، ہمارے یہاں عمل کرنے کی بہت شوق ہے، ہونا چاہیے، لیکن میرے دوستو یہ وہ ڈھیر نہ بن جائے جو خالص ڈھیر نہیں ہے. یہ بیکار ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
हुजूर ने 2 नफल जो मस्जिद में आने पर पढ़ते हो उस पर भी शर्त लगाई, ये 2 नफल भी तुम्हारे अजर का जरिया उस वक्त बनेंगे जब तुम इन्हें अल्लाह के लिए पढ़ोगे। कोई बात नहीं, कुर्बानी बयान की, नजर बयान की, हज बयान किया, उम्रा बयान, सदका, ज़कात, हर शय पे अल्लाह के रसूल ने शर्त लगाई, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, नियतें अल्लाह के साथ जुड़ी होंगी तो अमाल पूरे होंगे। और एक दूसरी हदीस में क्या फरमाया, खुलासा ही कर दिया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान। ये है तौहीद का पहला और दूसरा बाब। पहला बाब तो सिर्फ इब्तिदाई था, हुजूर कहते हैं वहां से तो दाखिल हो गए तुम इस्लाम और ईमान में, उसके बाद तुम्हारी पसंद नापसंद अल्लाह के लिए हो गई, तुम्हारा किसी से ताल्लुक रखना ना रखना अल्लाह के लिए हो गया, देना ना देना अल्लाह के लिए हो गया, जीना मरना अल्लाह के लिए हो गया। फ़क़द इस्तकमलल ईमान, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है। इसके बगैर तौहीद वाला होने का कोई माना ही नहीं, इखलास के बगैर। अल्लाह अकबर। तो पहली जो तौहीद है ना वो इसलिए है, आपने ये 5 समी, अलीम, रकीब, हफीज, अल्लाह तबारक व तआला बसीर, ये सारी सिफात पढ़ने, ये सब कुछ अल्लाह को मानने के बाद मेरी सुबहें और शामें आजादाना गुजरें, तन्हाइयों में बैठूं, गुनाह के ख्यालात पलें, लोगों की अंजुमन में गीबत करूं, हसद, बुग़्ज़, अदावत, मार्का हक व बातिल से कोसों दूर, खैर और शर से कोई निस्बत नहीं, जानवरों वाली जिंदगी गुजारूं। मैंने अल्लाह को समी और बसीर माना। ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, तुम तो अल्लाह तबारक कसम व तआला की इन सारी कुव्वतों और इन सारी तदबीरों के अंदर जकड़े हुए हो, मरबूब हो। रब होने का माना ये होता है, मरबूब, गुलाम, पाबंद। अल्लाह रब है, बात पूरी नहीं। बात पूरी कब है? जब अल्लाह का गैर मरबूब है। लफ्ज थोड़ा मुश्किल शायद हो, रब तो आप जानते हैं ना, रब का तर्जमा करके निकल गए, रब के, हाँ अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन जी, रब्बुल आलमीन, ये बात आधी है, बल्कि 20% है, बल्कि 10% है। अल्लाह को रब मानने का माना यह है कि तू अपने आप को उसका मरबूब माने, उसका पाबंद, उसका गुलाम, उसके इशारों पे चलने वाला, उसकी मर्जियों पे जीने और मरने वाला। यह है रब मानना। मान लिया रब, लेकिन बाकी सारा काम खुला हुआ है, मर्जी अपनी चल रही है। यह तौहीद है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल। तो इसको आसानी के लिए इसको कहते हैं इखलास। लेकिन हमारी सूरत है कि हमने इखलास को फेंका हुआ, वो आखिर में रखा हो। हुजूर पहले रखते थे। अच्छा, आप हदीस का मुताला करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल्लाह, कोई भी बात बयान करने से पहले अल्लाह के लिए करने का जिक्र पहले करते, बाद में अमल बताते थे। कभी अमल बताते हुए दरमियान में बताते थे अल्लाह के लिए करना है। अल्लाह अकबर। चूंकि जब आप इखलास के साथ अमल नहीं करते, किसी और शय की नीयत शामिल हो जाए, अगर उस शय की नीयत शामिल हुई है जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताई, मसलन जिहाद पे जाता है, क्या कहते जी मेरी शुजात और मेरी बहादुरी और मेरे चर्चे होंगे, मेरा नाम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स का जिक्र हुआ कि जिहाद में शरीक होता है, युरीदुल अज्र व ज़िक्र, सारा ये नहीं कि दुनिया ही चाहता है, अल्लाह से अजर लेने के लिए, सवाब लेने के लिए, आखिरत के लिए, लेकिन साथ साथ ज़रा कहता है मेरा तज़किरा भी हो जाए, ज़रा लोगों में भी मारिफत हो जाए, ज़रा लोगों में भी पहचान हो जाए कि हज़रत गाजी हैं या शहीद हो गए। हुजूर ने फरमाया ला शैअ लहू, ला शैअ। अब ये जुमला जो है, मैं इसकी आपको कैसे शरह, यानी अगर मैं ये कहूँ ज़र्रा बराबर, तो भी इसके मानी अभी उतनी बलागत से पूरे नहीं हुए। फरमाया अल्लाह की बारगाह में जर्रा बराबर भी इसके लिए कुछ नहीं है। आमेज़िश लेकर आया। अच्छा, जो शरीयत ने बयान की है ना हिकमतें बाज, अमल करते हुए अगर आपने उनको सामने रख लिया,
چلو عمل ضائع تو نہیں ہوتا اس صورت میں، ثواب بڑا گھٹ جاتا ہے. جیسے یہ تو ہے نا کہ وہ شہرت. دوسری چیز کیا ہے کہ مال غنیمت. مال غنیمت حلال ہے، جہاد سے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، یہ نفع ملتا ہے، یہ فائدہ ملتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا جو شخص جہاد کے میدان میں ہے اور اس کے ذہن میں کیا ہے، ارادہ کیا ہے، مال غنیمت آئے گا. اب کسی حرام شے کا تو نہیں نیت کر رہا نا، حرام شے کا ارادہ تو نہیں، حلال ہے بالکل، اور آئے گا بھی بالکل، آنا چاہیے بھی، اللہ کی نعمت ہے اور آتا بھی رہا، اور انبیاء بھی استعمال کرتے رہے اور صحابہ بھی کرتے رہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جہاد میں یہ نیت کرتا ہے، ارادہ باندھتا ہے کہ مال غنیمت آئے گا، کیونکہ ایک جائز چیز کا کیا ہے. لیکن چونکہ ارادہ خالص نہیں رہا، حضور فرماتے ہیں بالکل عمل باطل تو نہیں ہوا، لیکن جانتے ہو کیا ہو گیا؟ جان دے دی، مال لگا دیا، یعنی جو ہے اللہ کے راستے میں کٹ گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں اگر اس پورے عمل کے 3 ثواب تھے، 2 اس نے دنیا میں ہی ضائع کر لیے، 1 اس کو بس آخرت میں ملے گا. اتنا نقصان ہو گیا. اخلاص کو ترک کرنے سے یہ نقصان حاصل ہوتا ہے. اچھا، اخلاص حاصل ہو جائے تو انسان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ اخلاص ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نظر میں شریعت کا مقام بڑھ جاتا ہے. وہ اپنے ضابطے بیچ میں لے کے نہیں آتا. ہر عمل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ضابطے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جب اخلاص نہیں نہ ہوتا، صرف اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، پھر ہم اپنی چیزیں بیچ میں لاؤ، بیٹھو جی ذرا میٹنگ کرو جی، اچھا یہ کر لیں تو کیسا ہوگا، اچھا یہ کر لیں تو کیسا ہوگا، پھر ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. سب سے بڑی نعمت جو اخلاص سے ملتی ہے، انسان کو اللہ مطمئن کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نہیں، حضور نے فرمایا ایک شخص جاتا ہے رات کی تاریکی میں صدقہ کرنے کے لیے، ایک بدکار عورت کو صدقہ دے آتا ہے. دوسری رات جاتا ہے، فرمایا ایک چور کو دے آتا ہے. چور، بدکار عورت صدقے کے مال سے بدکاری ہی کرے گی، اسی پہ زندگی اپنی چلائے گی. چور اپنی چوری کا دھندا بڑھائے گا نا آپ کے صدقے کے مال سے. اگلی رات جاتا ہے اور جا کر یہ ایک غنی کو، مالدار کو، جو کہ اگر مالدار صدقہ لے رہا ہے تو دھوکے باز ہے، خیانت کرنے والا، بددیانت آدمی ہے، تو ایک بددیانت دھوکے باز مالدار آدمی کو صدقہ دے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ تو نے اگر اللہ کے لیے دیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بدکار کے پاس گیا، چور کے پاس گیا، غنی کے پاس گیا، اللہ نے تیرا اجر ثابت کر دیا. اخلاص سے یہ اتنی بڑی نعمت آپ کو ملتی، نتیجہ کچھ بھی نکلے. ہمارے یہاں دیکھا نہیں، لوگ نتیجوں کے لیے پریشان رہتے ہیں. کیوں؟ اخلاص کی کمی کی وجہ سے. اخلاص ہے تو نتیجے میں پریشانی کی بات نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بدر میں بھی کامیاب ہو گئے، احد میں بھی کامیاب ہو گئے. بدر میں فتح اور نصرت کا نتیجہ نکلا، احد میں نصرت آئی مگر آزمائش کا نتیجہ آیا. کامیاب کیوں ہو گئے؟ اخلاص تھا. ہمارے یہاں تو رونا میں پڑا رہتا، جی یہ کیا یہ نہیں ہوا، اوہ ہو جی یہ نہیں ہوا، اوہ ہو جی یہ نہیں ہوا. وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، اخلاص کا پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اللہ کے ضابطے پہ بالکل تسلی رہتی ہے، میں نے کر دیا میرا کام پورا ہوا. خود صدقے اور خیرات کے اندر دیکھیے، زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ پریشان رہتے ہیں. حاکم کو زکوٰۃ نہیں دیتے، جی کھا جائے گا جی، کرپشن ہوگا. اچھا خود کرپشن جو دائیں بائیں ہو رہی ہے اتنی زیادہ، وہ اچھا اس سے الٹے نقصان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پھر شریعت کو پامال کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں. صدقہ اور خصوصاً جو واجبی صدقہ زکوٰۃ ہے، یہ آپ کا مال نہیں ہوتا آپ کے مال کے اندر ہے، لیکن وہ کسی غیر کا ہوتا ہے. وہ آپ کے پاس امانت ہوتا ہے، اس میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے. اس میں خیانت کتنے پہلو ہیں؟ میں آپ کے مال کا مالک بن جاؤں، یہ بھی خیانت ہے. اچھا میں مالک نہیں بنتا لیکن آپ کے مال کو استعمال کرتا ہوں، اس میں تصرف کرتا ہوں، اس کو اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہوں، یہ بھی خیانت ہوتی ہے. جس کا مال ہے اسی کے پاس یہ حق ہے کہ اپنے مال میں تصرف کرے. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ میں تصرف اپنا رکھ لیتے ہیں. جی ہم بتائیں گے کدھر خرچ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی پابند کر رہے ہوں گے جی اس کو ایسے 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 کر کے خرچ کرنا ہے. تو تمہارا مال ہی نہیں، تمہارا کیا تصرف ہے اس میں؟ تمہیں اس سے جان چھڑانی ہے، تمہارا نہیں ہے. جس کا اس کو دو، مستغنی ہو جاؤ. یہ کب ہوگا؟ جب اخلاص
اللہ کے لیے کرے گا اس کو اس سے غرض نہیں ہوگی نتیجہ کیا نکلتا ہے، ورنہ اس سے پریشان رہے گا میں تو صدقہ چور کو دے آیا. حضور نے فرمایا یہ پریشانی جس کو لگی ہوئی ہے اس کے اخلاص میں کمزوری ہے. تو نتیجوں پہ نظر جاتی ہے اخلاص نہ ہو تو، اور نتیجوں کو ٹھیک کرنے کے چکر میں شریعت کو بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک صحابی اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا، کاروباری مسئلے پہ جھگڑا تھا، لین دین کا مسئلہ تھا. حضور کے پاس پہنچ گئے صحابی، ان کا حق بنتا تھا اس کے پاس، پر ان کے پاس گواہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جی یہ یہودی کے پاس پر میرا حق ہے اور یہ مجھے دیتا نہیں ہے. حضور نے فرمایا جی دلیل بینہ، گواہ دینا ہوگا تمہیں. کہا جی گواہ تو کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تبارک قسم نے ضابطہ رکھا ہے کہ جس کے اوپر تم مقدمہ کر رہے ہو اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے وہ قسم اٹھائے گا اور بری ہو جائے گا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہودی ہے، یہ تو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی، بڑے بڑے دین کے مسئلوں پہ جھوٹ بولتا ہے، میرا مسئلہ تو چھوٹا سا ہے، جھوٹی قسم کھائے گا اور بھاگ جائے گا، نکل جائے گا. حضور نے فرمایا لیس لک الا ذالک، ہاں ایسا ہو جائے تو ہو جائے، تیرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور اختیار نہیں ہے. نتیجوں کے چکر میں ضابطے بدل دیتے ہیں. ہمارے نہیں لوگ کہہ رہے آج کہہ رہے ہیں تصویر بناؤ ویڈیو بناؤ، کیوں؟ اچھی ذرا بات جو ہے نا دور تک پہنچے گی، زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، یہ فائدے حاصل ہوں گے، یہ کام کرو یہ فائدے. تو آپ دیکھیں گے جہاں بھی شریعت کو آبسلیٹ کرنے کے لیے، شریعت کے مقابلے میں اپنا ضابطہ دینے کے لیے آئیں گے، وہ یہ کب ہوگا؟ جب اخلاص نہیں. اخلاص ہوتا ہے تو آدمی اس میں نہیں جاتا. اللہ نے کہا جہاد کرو، کر لیا صحابہ نے، زخم کھائے، 70 لاشیں گر گئیں، کوئی بات نہیں. اللہ نے کہا تھا ہم نے عمل کر لیا، کام پورا ہوا. اخلاص یہ ہے. لوگ نتائج کے اوپر بحث کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک اور شبہ کیا پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی، وضو کرتے ہوئے بھی پانی کو کم خرچ کرو، اور فرمایا جب اعضاء کو دھو رہے ہو 3 بار میں مکمل دھو لو، پھر بھی اگر کسی وجہ سے خشک رہ جائے تو اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے، لیکن 3 بار میں یہ کام مکمل کرو. اور جو اس سے زیادہ یعنی آزاد دھل گئے سب کچھ ہو گیا پھر بھی پانی 4تھی 5ویں 6ٹھی مرتبہ ڈالے گا، حضور نے فرمایا بلا کام کرے گا، ظلم کرے گا، حدوں سے تجاوز کرے گا. اب صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی پانی اتنا وافر ہے، یہ پہلے ہی بہہ رہا ہے، دیکھو جی نالا چل رہا ہے میٹھے پانی کا، سارا جا ہی رہا ہے نا جی، یہ تو جاتا ہی جا رہا ہے، یہ تو اتنا وافر ہے ضائع ہی ہو رہا ہے، تو میں اگر زیادہ بھی دھو لوں گا تو کیا یہ تو ہو ہی رہا ہے. اس کی نظر میں شریعت کے ضابطے کی اہمیت نہیں ہے، نتیجے کی اہمیت ہے. حالانکہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ دنیا میں کو پانی ضائع کرنے سے بچانا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم سے اس لیے عمل کروایا جا رہا ہے. عمل اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ اللہ دیکھیں کہ اخلاص سے تم بندگی کو جیسا کہا ہے ویسا کرتے ہو یا نہیں. سارا پانی بھی ختم ہو جائے، اللہ پھر بھی پانی نیا پیدا فرمانے پہ قادر ہے. یہ کو اللہ تعالیٰ کے پانی میں کمی ہے؟ تو ایک تو اخلاص سے. دوسرا اخلاص سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو شکر اور صبر کی نعمت حاصل ہوتی ہے. شکر و صبر پامال، دین ہے ان 2 چیزوں کا نام. یہ دونوں چیزیں پامال ہو جاتی ہیں جب اخلاص نہیں ہوتا. اخلاص آتا ہے آپ شکر کرتے ہیں، کیوں؟ سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر، کہاں شام سے اٹھتے ہیں، آج بھی 3 4 5 ملکوں کا پورا سفر کاٹنا پڑے گا. آج بھی اگر آج کے نقشے پہ دیکھیں جگہ تو وہی ہے، زمین تو وہی ہے، شام سے اٹھتے ہیں سینکڑوں میل دور قوم سبا کے اوپر بھی اللہ تبارک قسم و تعالیٰ کی حکومت کو اور توحید کو نافذ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، دعوت اللہ، بڑے بڑے کام سر انجام دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی. شکر آپ کیوں کریں گے؟ اخلاص ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے تو پھر ہی شکر کریں گے نا، ورنہ کیا کریں گے؟ کریڈٹ لیں گے آپ. الم تر الی الذین یزکون انفسہم. اس لیے آج دیکھیے پورا معاشرہ کریڈٹ لینے کے چکر میں تباہی کے دہانے پہ گر گیا. کریڈٹ چاہیے جی، مجھے جو ہے نا ایکنالجمنٹ چاہیے، اعتراف کریں، اپریسیشن ہونی چاہیے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان کو دیکھو جو اپنا تزکیہ، اپنی تعریف، اپنی ایکنالجمنٹ، اپنے کام کو تسلیم ہوتا ہوا معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں. ظالم لوگ ہیں. تو جب انسان اخلاص پہ ہوتا ہے اس کو شکر کی توفیق ملتی ہے، اخلاص پہ ہوتا ہے صبر کی توفیق ملتی ہے. آپ کو آپ ایک عمل کرتے ہیں، کچھ بھی اس میں تکلیف آتی، پریشانی آتی ہے، آپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اطمینان سے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک قسم و تعالیٰ کے لیے کرنا تھا وہ میں نے کر دی، نتیجہ کچھ اور نکل آئے.
تکلیف آ جائے، مشکل آ جائے، نہ ہو سکے بڑی سے بڑی رکاوٹ آ جائے، آپ صبر کرتے ہیں. صبر اور شکر کا پورا نظام اخلاص کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے. تیسرا فائدہ اخلاص سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ آپ کا اخلاق جوابی نہیں ہوتا، اصولی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، انہوں نے کہا جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تھا، اس نے میری مہمانی کوئی نہیں کی، اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ آئے میں کروں اس کی مہمان نوازی؟ آپ نے فرمایا بالکل، اس لیے کہ تم نے مہمان نوازی اس کے جواب میں نہیں کرنی، تم نے اللہ کے لیے کرنی ہے. آپ کا اخلاق جوابی نہیں رہتا جب اخلاص آتا ہے. آپ بھول جاتے ہیں یہ بات. ہمارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی وہ بڑا لڑتا ہے جی، پھر ہم کیسے اخلاق سے پیش آئیں، فلاں نے جی اس موقع پہ اچھا نہیں کیا، ہم کیسے اچھا کر لیں، یا فلانے نے اچھا کیا اس لیے اب میں بھی اچھا کر رہا ہوں. ہمارے یہاں ہدیوں تحفوں میں یہ کہانی چل رہی ہوتی ہے. ہدیہ دیا، تحفہ دیا، اللہ کے لیے دیا تم نے، اس کی طرف سے آنے والی تکلیف کے جواب میں تم نے اچھا کردار ادا کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے. اور برا کر رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اصل میں اس کے جواب میں چل رہے ہو. حضور نے فرمایا لا تکونوا امیا، ان احسن الناس احسننا ان اساء الناس اساءنا. امیانہ جوابی اخلاق نہ لے کر آؤ کہ لوگ اچھا کریں گے اچھا کریں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے. نہیں، واتبع السیئۃ الحسنہ، لوگ برا بھی کریں تب بھی اچھا کرو. یہ کب ہوگا؟ جب اخلاص کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. تو میرے دوستو اور عزیزو، توحید کا یہ باب جو اخلاص کا باب ہے، روزہ، رمضان، یہ عبادت سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو یہ اخلاص پر لانے آئی ہے. اللہ کے لیے بھوک کاٹی، اللہ کے لیے پیاس کاٹی، اللہ کے لیے خواہشات، نفس کی خواہشات پہ پابندی لگائی، سارا دن یہ عمل کر کے 30 دن یا 29 دن یہ عمل دہرا کے اگر ہمیں اللہ کے لیے جینا اور مرنا نہیں آیا، اپنا ہر قول و عمل اللہ کے لیے کرنا نہیں آیا، تو پھر یہ روزے کا عمل بیکار چلا گیا. اگر آ گیا تو یہی وہ نعمت اور اخلاص ہے جس پر اللہ تبارک اسمہ و تعالی ہمیں لانا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اس اخلاص کی توفیق عطا فرما دے. میرے دوست اور عزیزو، یہ اخلاص جب زندگی میں آ جائے، آپ کا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم رات کو بستر پہ جاتے ہو، سوتے ہو تو اللہ کے لیے سوتے ہو، تو کیا ہوتا ہے ساری رات سوئے رہ جاتے ہو. صبح جب فجر صادق ہوتی ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں یہ سویا ہوا، ساری رات سویا ہوا، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھو میرا بندہ ساری رات عبادت میں مشغول رہا ہے. یہ جو اخلاص ہے نا، اتنی بڑی نعمت ہے. آپ اخلاص سے اللہ سے مانگتے ہیں. من سأل اللہ الشہادہ بصدق من قلبہ، اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. حضور نے فرمایا تم اس کے بعد اگر تم اپنے بستر پہ اپنی عام موت بھی مر جاتے ہو، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کو شہیدوں میں شامل کر دو. میرے دوست اور عزیزو، اخلاص آپ کے اعمال کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور اخلاص کا چلا جانا اعمال کو کمزور کرتا ہے یہاں تک کہ بالکل بے وزن بنا دیتا ہے. یہ توحید کا وہ میدان ہے جس کے لیے اب اگر ہم نے اللہ تبارک اسمہ و تعالیٰ کو جان لیا، مان لیا. ایک مثال اور دے کر میں بات مکمل کرتا ہوں. ہم نے پڑھا قرآن مجید میں اللہ رزاق ہے. حضور نے فرمایا اللہ مانع ہے، دینے والے وہی ہیں، مال روکنے والے وہی ہیں، بہت زیادہ دینے والے بھی وہی ہیں، خیر الرازقین بھی وہی ہیں، القابض روک لینے والے بھی وہی ہیں، الباسط کھول دینے والے اپنے خزانے بھی وہی ہیں. یہ تو ہو گیا توحید کا پہلا باب. سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اب ہم سے کیا تقاضا ہے؟ کیا مال کے بارے میں ہم نے اللہ تبارک قسم و تعالیٰ کی مرضیوں پر آنا سیکھ لیا؟ ہم نے توکل کرنا سیکھ لیا کہ اسباب اور وسائل کے اوپر اعتماد نہیں کیا، توکل اللہ پہ کیا. حضور نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ادا کر دو، اللہ تمہیں اس طرح رزق دیں گے جیسے آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو دیتے ہیں. تغدو خماصا تروح بطانا، یہ اپنے گھروں سے اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کی خوراک کا بندوبست نہیں کرتی، کوئی فیکٹری نہیں لگی، کوئی انسانوں کا یا جانوروں کا اکٹھ نہیں ہوا جو یہ فیصلہ کرے کہ آج فلان جگہ سے ابابیل آ رہے ہیں، ہم نے ان کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے، چڑیاں آ رہی ہیں ان کا کرنا ہے، فلانی چیزیں آ رہی ہیں ان کا کرنا ہے. حضور نے فرمایا لیکن ان میں سے کوئی پرندہ بھی ایسا نہیں ہے اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے خالی پیٹ
شام کو واپس آتا ہے، اس کا پیٹ اللہ بھر چکے ہوتے ہیں، اس کی بھوک مٹا چکے ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے یہ توکل سیکھ لیا؟ اللہ کو پھر معطی اور مانع اور قابض اور باسط اور رزاق اور جو ہے خیر الرازقین ماننے کا کیا معنی ہوا؟ سو میرے دوستو اور عزیزو، اللہ تبارک قسم و تعالیٰ کو اپنی زندگی میں یوں شامل کیجیے، اللہ تبارک قسم و تعالیٰ سے یوں متعلق ہو جائیے۔ روزہ ہمارے اسی تعلق کو بحال کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دیں، ہمیں اللہ کے لیے جینا اور مرنا آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ زندہ رہنا آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صمیم قلب سے دعا کیجئے، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو دین کے تابع کر دے، اے اللہ ہمیں سنت پہ جینے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں توحید کی نعمت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمیں شرک کی ساری صورتوں سے محفوظ فرما لے، اے اللہ ہمیں یہ شرک خفی، اخلاص کے منافی جو شرک ہے، یہ شرک خفی ہے، حضور نے فرمایا یہ ایسا چھپا ہوا شرک ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، جب اخلاص کی نعمت سے محروم ہوتا ہے تو شرک میں چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شرک خفی سے محفوظ فرما لے، اے اللہ ہمارے اعمال و اقوال اور نیتوں کے اور آپ کے درمیان کسی اور کو حائل نہ کرنا، اے اللہ ہماری نیتوں کو، اعمال و اقوال کو خالص بنا دے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے قیام قبول فرما لے، اے اللہ امت مسلمہ پر رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ خصوصاً ملک پاکستان پر رحم کا معاملہ فرما، شرق و غرب سے آنے والے فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ مسلمانوں کے جان اور مال اور عزت اور دین اور نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ ایمان اور توحید کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو اپنی بڑی جنتوں میں داخل فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، توحید پہ فرمانا، اخلاص پہ فرمانا، سنت کے اوپر فرمانا، اس حال میں دنیا سے رخصت ہوں کہ آپ ہم سے راضی ہو گئے ہوں۔ اے اللہ ہم جب محشر کے میدان میں اٹھیں تو صحابہ کے ساتھ حضور کی امامت میں ہمارا حشر ہو، حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی ہو، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنانا، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنانا، اے اللہ یہ رمضان ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان کوسوں دوری پیدا کرنے والا بن جائے، اے اللہ ہم اس رمضان سے جب نکلیں تو اپنے گناہوں سے بھی ہمیشہ کے لیے نکل جائیں، ہمیں یہ توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نیکیوں سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اے اللہ ہمیں خیر پر قائم فرما دے، اے اللہ ہمیں شر سے محفوظ فرما لے۔ ربنا تقبل منا، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ جن کے پاس رزق ہے انہیں حلالا طیبا واسعا رزق عطا فرما، اے اللہ ہمیں فتنوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرات آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ اللہ تبارک قسمہ و تعالی دینے والے ہیں، وہی روکنے والے ہیں، اس کے پاس ہے رزق کا ترازو، کسی کے لیے جھکاتا ہے، کسی کے لیے اٹھاتا ہے، تو پھر مال کے بارے میں اخلاص کا رویہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دل سے نکالیں اور اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ سلف صالحین کہتے تھے مال جس کے دل میں داخل ہو جائے، حضور نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی بڑی آزمائش ہوتی ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَال،
اور میری امت کی بڑی آزمائش مال کی وجہ سے ہے۔ یہ آزمائش کب بنتا ہے؟ قارون نے کیا کیا؟ مال کو دل میں بسایا، مال پہ اترانا، مال پہ تکبر، مال کی بنیاد پہ یہ کہنا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے ہنر سے، میرے تجربے سے، میری محنت سے آیا، اللہ کی عطا، اللہ کی ملکیت کو نہ سمجھنا، یہ مال کے بارے میں وہ جسارت ہے جو ہمیں ایمان سے دور کر دیتی ہے۔ سو جب مال کو ہم نے ہاتھ میں رکھنا ہے ایک، اور دوسری بات کیا؟ دل میں نہیں رکھنا۔ دوسری بات کیا؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے قابل رشک آدمی دو ہیں، ایک آدمی وہ جس کو اللہ نے علم دیا، دن رات وہ اس علم کی روشنی میں عمل کرتا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ جس کو اللہ نے مال دیا، اگلے لفظ بہت اہم ہے، سلطہ اللہ علی ہلکتہ، مال دیا پھر اس مال کو اللہ کے راستے میں بہاتے رہنے پر لگا دیا۔ ہم یہ لفظوں کا اگر میں ترجمہ کروں، اس کو اس کے مال کے ہلاکت پہ مسلط کر دیا۔ ہلاکت ظاہری طور پہ کہا ہے، یعنی اب یہ مال اللہ کے راستے میں بہائے چلے جا رہا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا ویسے بھی اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا انا قاسم واللہ معطی، عطا کرنے والے اللہ ہیں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ کوئی دن غیر رمضان میں بھی نہیں تھا حضور کے پاس مال آئے، دل میں جگہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، حضور کے ہاتھ میں بھی زیادہ دیر نہیں رہتا تھا، آپ سارا مال تقسیم کر دیتے تھے۔ چلیں، اپنی ضروریات کے لیے مال رکھنا، اپنے فتنوں سے بچنے کے لیے مال رکھنا، یہ حلال ہے، جائز ہے، اور جائز اس کے اندر جو ہے وہ جمع کرنا بھی جائز ہے، لیکن میرے دوستو یہ صرف دل میں نہ جائے، ہاتھ میں رہے، اور ہاتھ میں بھی ایسے رہے جیسے حضور نے فرمایا کہ تم اسے اللہ کے راستے میں بہاتے رہو۔ حضور جو ہے رمضان کا مہینہ آتا تو جو ہے وہ تیز آندھی کی طرح، آندھی چلتی ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتی نا کچھ بھی، تو اس طرح مال کو جو ہے وہ بہانا، یہ شخص قابل رشک ہوتا ہے۔ سو میرے دوست اور عزیزو، اپنے مال کو خرچ کریں، اور یاد رکھیں مال کو خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کریں، فقراء اور مساکین اور یتیم اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں۔ وہ معاشرہ بہت قابل رحم ہے جہاں یتیم خانے بنانے پڑیں اور یتیموں کو علیحدہ انسٹیٹیوشنز میں رکھنا پڑے، اس لیے کہ یتیم کبھی آسمان سے نہیں گرتا، یتیم کسی خاندان سے ہوتا ہے، اور اگر یتیم خانے بنانے پڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان اپنی عبادت سے کوسوں دور جا چکا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑ چکا ہے، ورنہ کہاں گئے خاندان والے؟ کیوں انہوں نے یتیم کی کفالت نہیں کی؟ سو اپنے گھر، اپنے خاندانوں کے یتیم، فقراء، مساکین کو دیکھیں، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، اپنے دوست احباب کو دیکھیں، اپنے محلوں کی مسجدیں جہاں اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، وہ عالمی ایجنڈے، عالمی تحریکیں، وہ انقلابی اور بڑے بڑے جو مشنز آج جو بنائے جا رہے ہیں، سنت کے نظام سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں۔ مسلمان اپنے گرد و پیش میں روشنی پھیلانے والا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا گرد و پیش روشن ہو گیا اور آپ اتنے بڑے چراغ ہیں کہ اس سے آگے روشنی لے جا سکتے ہیں تو نہ لے کر جائیں، بسم اللہ، لیکن یہ نہیں کہ آپ کا گرد و پیش تاریک رہے اور آپ ساری دنیا میں روشنی پھیلانے کے چکر میں رسول اللہ کے دیے ہوئے نظام کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ کا گرد و پیش تو تاریک رہے، آپ کے محلے کی مسجدیں ویران پڑی رہیں، آپ کے محلے کے فقراء، مساکین، یتیم اور آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ مسکنت اور مجبوری اور قسمہ پرسی میں رہیں، اور آپ ویسے فیاض بھی ہیں اور آپ ساری دنیا میں فنڈز بھی کرتے ہیں اور آپ نے فلانی چیزیں اسٹیبلش کر رکھی ہیں۔ نہ میرے دوست اور عزیزو، اللہ تبارک قسم و تعالی ہمیں سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ نے یہ گھر، یہ مسجد، یہ خیر یہاں جاری فرمائی، یہ کام کرنے والوں کے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔